اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نحبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ہم نے کہا تم یہاں سے اکٹھے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو اس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام، ان کی بیوی اور ابلیس کو کس چیز سے ڈرایا تھا جب انہیں جنت سے اتارا۔ یہ بظاہر خطاب تو انہی کو ہے، مگر اس سے مراد اولاد آدم و حوا علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائے گا، انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمائے گا، جیسا کہ ابو لیہ نے کہا ہے کہ یہاں ہدایت سے مراد انبیاء و مرسلین اور بیانات و بیان ہیں۔ فمن تابع ہدا، جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی، فمن تبع ہدا، جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی، یعنی جو ان احکام کی طرف متوجہ ہوگا جن کو میں کتابوں میں نازل کروں گا، جن کے ساتھ رسولوں کو مبعوث کروں گا، فلا خوف علیہم، انہیں نہ کچھ خوف ہوگا، یعنی آخرت کے بارے میں کوئی خوف نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمناک ہوں گے ان امور دنیا کے بارے میں جو انہوں نے حاصل نہ ہو سکے تھے۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں ہے کہ فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، اور پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ ابن عباس نے فرمایا ہے کہ وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں تکلیف اٹھائے گا، جیسے سورہ طٰہٰ میں ہے کہ اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، جیسا کہ یہاں فرمایا یعنی جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس سے خلاصی حاصل نہیں کریں گے اور نہ کبھی اس سے چھٹکارا پائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔